الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہمارے سارے پیارے اسٹوڈنٹس کے؟ آپ سب کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ اور خاص طور پر ہم نے جو سچویشنز پڑھی تھیں جو ہمیں اکثر ٹریگر کر دیتی ہیں اور پھر ان میں ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا تھا، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور بتائیں. جی، کوئی سچویشن پیش آئی تھی آپ کو اس میں سے، یا کوئی آپ کی اپنی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ کس طرح سے آپ ہرٹ ہوئے، آپ ٹریگر ہوئے، لیکن آپ کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی ان کے منہ پر ان کو چور کہا گیا تھا اور کہنے والے بھی ان کے اپنے بھائی تھے، تو پھر بھی انہوں نے وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوئے، انہوں نے غصے کو کنٹرول کیا. صفان آصف. اس ٹیچر جو میرا حفظ القرآن کا مدرسہ ہے ٹیچر، اس کے اندر ایک بچے نے مجھے پاؤ پیٹرول کی وجہ ایک ڈاگ بول دیا تھا. ٹیچر میں قائصہ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر جب مجھے یاد آیا کہ یوسف نے بھی ایسے ہی برداشت کیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا تھا. تو میں نے قائد صاحب کو نہیں بتایا لیکن اللہ تعالیٰ کو بتایا. اچھا، اس بچے نے کیا کیا تھا بیٹا؟ ٹیچر مجھے پاؤ پیٹرول کا ایک ڈاگ کہا تھا. سوری، دوبارہ بتائیں گے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹیچر پاؤ پیٹرول ایک کارٹون ہے، اس کا ایک ڈاگ کہا تھا. اچھا، یعنی آپ کو برے نام سے پکارا تھا. تو آپ نے تو بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کسی برے نام سے پکار دیتا ہے، اور کوئی ایسی ہمارے اندر ایسی کوئی خامی ہو خدا نخواستہ، اور پھر وہ اس سے ہمیں پکار دیتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. شاباش صفان، بالکل اسی طرح ہمیں پریکٹس کرتے رہنی ہے. جب ہم ونس پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو پھر ہم انشاءاللہ بالکل ہماری یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم کبھی بھی ٹریگر نہیں ہوں گے. ویری گڈ. اور کون بتانا چاہے گا؟ جی اسید، آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں، جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں جو اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، تو اسکول میں جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں کہ آپ تو ایسے تھے، آپ ایسے کرتے ہو، مطلب پرانی باتوں کا تانا دیتے ہیں. تو ہم اس پہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں نا کہ ہم سب انسان ہیں، اگر ہم سے پاسٹ میں کچھ ہوا تو ظاہر ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن تو یہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا ریزن کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، تو ہم وہ کام کرتے رہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تھا، نالج ہی نہیں تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنا برا ہے. پھر جب ہمیں علم آتا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ تو ایسا کرتے رہے تھے، آپ تو ایسا کرتے تھے. تو اس وقت بھی ہمیں ایموشنل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہاں ہم کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک مکہ مارا تھا ایک آدمی کو، اور اس مکے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے اب ان کو ان کے پاس کا جب بتایا جائے گا یا پاس کا تانا دیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جس وقت میں نے کیا تھا میں لا علم تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو ہمیں ہمیشہ اس پہ جذباتی ہونے کی یا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے گرامر میں دادا جان پڑھے تھے، اور دادا جان اور ان کے ٹرپلٹس پڑھے تھے. وہ کس کس کو یاد ہیں؟ چلیں، یہ ہوم ورک کس نے کیا ہے؟ اس میں سے روٹ ورڈز کس نے نکالے ہیں؟ شاباش، جلدی جلدی بتائیے. چلیں ابھی اس کو ہم کر لیتے ہیں. اریب خان، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. پہلے والے کا روٹ ورڈ بتائیے. سرقہ.
سین رو اور قوف. ٹھیک ہے شاباش بالکل ٹھیک. اشر آصف آپ نیکسٹ بتائیے. مس نیکسٹ واو جیم دال. واو جیم دال. ویری گڈ شاباش. سید محمد احمد آپ بتائیے. اعلمو. عین لام میم. عین لام میم. ویری گڈ. اوکے صفان آپ بتائیے لاسٹ والے کا. لاسٹ والے کا وا لام میم. ظو لام میم ظلم سے. ویری گڈ ٹھیک ہے شاباش الحمدللہ. اور آپ سب کو یاد ہے نا کہ ہم نے گرامر میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو ہے یہ والے چارٹ میں آپ انشاءاللہ یہ دیکھیے یہ والا. ٹھیک ہے. اب ہم نے انگلش میں اور اردو میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے وربز یاد کرنے پڑتے ہیں. ان کا پاسٹ ٹینس بھی یاد کرنا پڑتا ہے, ان کا فیوچر بھی یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک میں آپ کو صرف اور صرف 5 ورڈز, اس کے بعد جتنے بھی سارے وربز ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں انہوں نے ان 5 روٹس کو ہی کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلا جو پیر یاد کیا تھا وہ کیا تھا؟ سب میرے ساتھ مل کے بولیں گے فعل یفعلو. سب سے پہلا پیر جو ہم نے یاد کیا وہ کیا ہے؟ فعل یفعلو. پھر دوسرا فعل یفعلو. اور پھر تھرڈ ون فعل یفعلو. فعل سیم ہے اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ دادا جان کے ٹرپلٹس ہیں, اور ان کے لیے ان کو الگ الگ ریکگنائز کرنے کے لیے دادا جان نے پھر کیا کیا تھا؟ ان کے اسسٹنٹس رکھ دیے تھے. تو اسسٹنٹس میں کیا فرق ہے؟ فعل ایک کا عین کے اوپر زبر ہے فعل یفعلو, پھر فعل یفعلو, اور پھر فعل یفعلو. اور جب باقی سارے عربک کے روٹس نے ان کو کاپی کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے لیے برانڈ ایمبیسڈرز رکھ لیے تھے. تو فعل یفعلو کو سب سے پہلے کاپی کیا فتح یفتحو نے, اور وہ اس کا برانڈ ایمبیسڈر بھی بن گیا. اور چونکہ فتح فا سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا مارکیٹنگ لوگو کیا بن گیا؟ فا. پھر فعل یفعلو کو سب سے پہلے کاپی کیا ضرب یضربو نے. ضرب ضاد سے شروع ہوتا ہے اس لیے مارکیٹنگ لوگو بن گیا ضاد. فعل یفعلو سب سے پہلے کاپی کیا نصر ینصرو نے, اور اس کا مارکیٹنگ لوگو بن گیا نون. اچھا اب آپ یہ 4th کالم دیکھیے گا 1 2 3 4. ٹھیک ہے. 4 میں مارکیٹنگ لوگوز لکھے ہوئے اور اس کے نیچے بریکٹ میں ڈکشنری لکھا ہوا ہے. ڈکشنری اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ورڈز کے میننگز کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ ڈکشنری سے ڈھونڈتے ہیں نا. تو عربک کی ڈکشنری میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ اس ڈکشنری میں ہر ورڈ کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ورڈ نے کس کو کاپی کیا ہے. تو آپ فوراً سے پوری کی پوری اسپیلنگ اس کی بنا سکتے ہیں. پھر آپ کو کبھی کسی اسپیلنگ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اب آپ جب بھی یہ مارکیٹنگ لوگوز دیکھیں فا ضاد یا نون تو آپ کے مائنڈ میں کون سے ورڈز آئیں گے؟ چلیں اب یہ آپ مجھے بتائیں گے. کون سے ورڈز آئیں گے؟ معاذ خان آپ بتائیے بیٹا کہ فا کو دیکھتے ہی آپ کو مائنڈ میں کیا آنا چاہیے؟ فتح یفتح. شاباش ویری گڈ. صفان آصف آپ بتائیے دعات کو ہمیشہ دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا آنا چاہیے؟ ضرب یضرب. ویری گڈ. اسید آپ بتائیے کہ آپ جب دیکھیں گے نون کو تو آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ نصر ینصرو. نصر ینصرو. ٹھیک ہے. اب باقی ساری باتیں ہم نے بھول جانی ہے, ہم نے بس یہ مارکیٹنگ لوگو یاد رکھنا ہے اور ان کی فل نیمز یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک جو چیز سیکھی تھی, اب مارکیٹنگ لوگوز ہم نے سیکھ لیے, ہم نے ان کے سر نیم سیکھ لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو چیز سیکھی تھی وہ تھا ٹیبل. ٹھیک ہے. ہم نے اب ٹیبلز جو یاد کرنے ہوں گے وہ کس طرح یاد کرنے ہوں گے؟ ایک فتح کا ٹیبل ہوگا, ایک یفتح کا ٹیبل ہوگا, اسی طرح ایک ضربہ کا ٹیبل ہوگا, ایک یضرب کا ٹیبل ہوگا. اور ٹیبل یاد کرنا بہت ایزی ہوتا ہے, بالکل جیسے آپ نے اپنے اسکولنگ کی شروعات میں کیا یاد کیا تھا؟ کچھ یاد کیا تھا اور وہ اس وقت یاد کیا تھا جب آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کو پینسل پکڑنا بھی نہیں آتی تھی, لیکن ٹیچرز نے ایک چیز اچھے سے یاد کروا دی تھی. وہ کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ سوچے, سب اپنے بچپن میں جائیں. جی سید محمد احمد آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ بتانا چاہیں گے بیٹا؟ میں صاحب کا سوال میں نے نہیں سنا, مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میرا سوال سننے کے بعد جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں. احمد اینڈ محمد آپ بتائیے.
मिस ABCD। ABCD, बिल्कुल। आप मुझे बता सकते हैं वो कैसे याद की थी आपने? मिस या तो बोर्ड में लिखती थी, यहाँ पे मिस हम लोग को बार बार बोलती थी, फिर हम लोग ऐसे याद करते थे। इसकी एक राइम थी, याद है आपको? यस मिस। तो थोड़ी सी सुना दीजिए राइम, अगर आपको याद है तो। पूरी मत सुनाइएगा, मैं सिर्फ उससे एक हिंट लेना चाह रही हूँ। जी, अहमद या मोहम्मद, जिन आप दोनों में से जिसको भी याद हो सुना दे, मुझे तो याद है। जी। मिस मुझे तो याद नहीं आ रही। नहीं याद आई? चले हम ऐसा करते हैं, मास से पूछते हैं कि मास को याद है या नहीं। जी मास, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास। ABCDEFGHIJKLMNOP। बिल्कुल सही माज, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और देखिए ये हमने कितने छोटे से याद की थी, जब हम शायद 3 इयर्स या 4 इयर्स या 5 इयर्स के होंगे मैक्सिमम। लेकिन अब इतने बड़े होने के बाद भी आज भी हमें याद है। वो क्यों? क्योंकि हमने इसको राइम फॉर्म में याद किया, राइम वर्जन में, और फिर हमने उसके इतने रट्टे लगाए कि वो हमें आज तक याद है ना? अब आपका क्या होगा, अब आपको कभी भी कोई कहेगा ना A to Z लिखो, तो आप फौरन लिख देंगे, आपका कोई वर्ड मिस नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम ये टेबल भी ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है? बहुत राइमिंग स्टाइल में, और बार बार उनको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये एक टेबल याद करने से क्या होगा, एक टेबल याद नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे वर्ड्स जो इनको कॉपी करते हैं, आप समझें कि आपको उन सब के टेबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह ग्रामर के पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि जो एक पहला टेबल हमने याद किया था वो आप सब रिवाइज करके आए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अब हम चलेंगे अपने लेसन की तरफ। लेसन की तरफ जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी सूरह यूसुफ की जो स्टोरी थी वो कहाँ तक पहुंची थी। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी की। उन्होंने अपने भाई के सामान में प्याला रख दिया था, अपना बहुत कीमती प्याला। और फिर जब बिन्यामीन के सामान से बादशाह का प्याला निकला, तो उन्होंने बादशाह के जो वर्कर्स थे और उनको सर्व करने वाले थे, उन्होंने भाइयों से ही पूछ लिया था कि भाई आप बताएं कि सामान से जिसके प्याला निकलेगा उसके साथ क्या किया जाए। तो भाइयों ने कहा था उसको पकड़ लिया जाए, जिसके सामान से प्याला निकले। अब बुनियामीन के सामान से प्याला निकला, तो फिर बुनियामीन पकड़ लिए गए। और फिर बुनियामीन जब पकड़ लिए गए तो भाई बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, हम तो वादा करके आए थे अपने अब्बू से कि बुनियामीन को हिफाजत से ले आएंगे। तो अब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप प्लीज हम में से किसी को एक को रख लें, लेकिन बुनियामीन को छोड़ दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की बात नहीं मानी थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं आप में से किसी को रखूंगा और उसको छोड़ दूंगा, जिसने चोरी की है उसको नहीं पकड़ूंगा, तो ये तो बड़ी जुल्म वाली बात हो जाएगी, अनजस्ट हो जाएगा, ठीक है? और फिर भाइयों ने क्या किया था, भाइयों ने कहा था कि अगर इसने चोरी की है तो कोई अजीब बात नहीं है, इसके भाई ने भी चोरी की थी। और ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ट्रिगर नहीं हुए थे। हर्ट तो वो हुए होंगे, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुए, उन्होंने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, बल्कि वो अपने गुस्से को पी गए। और यहाँ से हमने अपने लिए ये लेसन लिया था कि जो मोहसिनीन होते हैं वो कौन होते हैं, वो अपने गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से के वक्त कंट्रोल कर लेते हैं। अब और हमने हदीस भी देखी थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको ताकतवर कहा है, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, जो अपने आप को गुस्से के वक्त रोक लेता है इंशाल्लाह। और फिर हमने ये भी देखा था कि गुस्सा आए तो उस वक्त कैसे अपने आप को रोकें। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम चुप हो जाएं, अल्लाह का जिक्र करने लगे, अपनी पोजीशन चेंज करें, अपनी प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने आज के लेसन की तरफ, और हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब सब अपने हैंड्स डाउन कर लें और गौर से देखिएगा कि आज क्या होगा। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो आपको पता है ना स्ट्रेट मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और को रोकूं आपके बदले में। अब देखते हैं कि क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पूरी आ जाएगी, बिस्मिल्लाह। चलें, फलम्मा, सो व्हेन, फिर जब, ठीक है? फा और लम्मा, इस तई असू, वो मायूस हो गए, दे डिस्पेयर्ड। हम अपने उर्दू में भी यूज करते हैं ये वर्ड मायूस होना। दे डिस्पेयर्ड, इस तई असू, मिनहू, इससे, ऑफ हिम, खलसू, वो अलग हुए, दे secluded themselves। क्यों क्यों अलग हो गए? नजीयन, सरगोशी के लिए, इन प्राइवेट कंसल्टेशन, ठीक है? यानी अब वो अलग हो गए
تاکہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر سکیں کہ اب کیا کریں. اچھا پھر کیا ہوا؟ قال said ان کے بڑے نے, the eldest among them ان کے بڑے بھائی نے, علم کیا نہیں, do not, تعلمو تم جانتے, you know, ان تمہارے والد نے, your father, قد تحقیق, has taken, اخذ لیا تھا, اخذ قد تحقیق has taken, اخذ لیا تھا, علیکم تم سے, upon you, موثقاً پختہ وعدہ, a promise, من اللہ by اللہ, اللہ کے نام سے, ومن قبل اور اس سے پہلے, and before ما جو, فرطتم کوتاہی کر چکے تم, that you failed, فی یوسف یوسف کے معاملے میں, concerning یوسف, یعنی اب جو بھائی ہے وہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کیا تم ابو سے وعدہ کر کے نہیں آئے ہو, پکا وعدہ کہ بنیامین کو بھی واپس لاؤ گے, اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو ہم کمی کر چکے ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے. فلن تو ہرگز نہیں, سو نیور, اب رہا میں ٹلوں گا, ول آئی لیو, اب رہا, الارض اس زمین سے, دا لینڈ یعنی میں اس زمین سے نہیں ہٹوں گا, حتی یہاں تک کہ انٹل یأذن اجازت دے, پرمٹس, لی مجھے, می ابھی میرے والد, مائی فادر, ابن تھا پروناؤن اٹیچ ہوا, مائی اٹیچ ہوا تو یہ ابھی بن گیا, میرے والد مائی فادر, او یا اور, یحکما فیصلہ کر دے, اللہ ڈیسائڈس, یحکم اللہ اللہ ڈیسائڈس, لی میرے لیے, فار می, وہوا اینڈ ہی اور وہ, خیر بہتر ہے, از دا بیسٹ, الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے, آف دا ججز. اچھا جی, تو بڑے بھائی نے, وہ سارے الگ ہوئے, مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے, تو بڑے بھائی نے یہ بات کی. اچھا بڑے بھائی نے ابھی اور بھی کہا باتوں میں, ارجعو لوٹ جاؤ, ریٹرن, الا ابیکم الا طرف, ابیکم اپنے والد کے, الا ٹو ابیکم یور فادر, ابھی پہلے آیا تھا نا ابھی مائی فادر, اب دیکھیں ابیکم یور فادر, ابیکم تمہارے والد کے, فقولو پھر کہو, اینڈ سے, اور آپ دیکھیں واو الف ہے, اس کا مطلب ہے یو آل سے, واو الف از دا انڈیکیشن آف پلورل, اینڈ یو آل سے, اب یو آل لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سے ٹرانسلیشن ہیوی ہو جاتی ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ پلورل ہے. فقولو پھر کہو, اینڈ سے, یا ابانا اے ہمارے ابا جان, او اور فادر. اب آپ دیکھیں ایک ہی جو ناؤن ہے ابن, وہ تین طرح سے آیا ہے, ابھی, اباکم اور پھر ابانا. انا او اور فادر, انا بے شک, انڈیڈ کیا کہنا ہے والد سے جا کے, انڈیڈ انا بے شک, ابنکا آپ کے بیٹے نے, یور سن, سرقا چوری کی تھی, ہیز اسٹولن, وما اور نہیں, اینڈ ناٹ, شہدنا گواہی دی ہم نے, وی ٹیسٹیفائی, الا مگر, ایکسپٹ, بما آف واٹ وہ جس کا, علمنا علم تھا ہمیں, وی نیو ہم جانتے تھے, ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. وما اور نہیں, اینڈ ناٹ, کننا تھے ہم, وی ور للغیبی غیب کی, آف دا انسین, حافظین حفاظت کرنے والے, گارڈینز, یعنی جو ہمارے سامنے نہیں ہوا ہم اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن جو ہمارے سامنے ہوا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, وسأل اور پوچھ لیں, اینڈ آسک, القریتا بستی والوں سے, دا ٹاؤن, التی وہ جو, ویئر کننا تھے ہم, وی ور, فیہا جس میں, ان اٹ, والعیر اور قافلے والوں سے, اینڈ دا کاروان ان سے بھی پوچھ لیجئے, التی وہ جو, وچ اقبلنا آئے ہیں ہم, وی ریٹرن, فیہا جس میں, ان اٹ, وإنا اور بے شک ہم, and indeed we, لصادقون البتہ سچے ہیں, surely are truthful. چلیے آپ اس کو پڑھیے رابعہ میم کے ساتھ, پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آج ہم گروپ 2 کو ٹرن دیتے ہیں. گروپ 2 کی ٹرن ہے بہت ساری نیکیاں کمانے کی, تو میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس ایم اسماعیل.
جی اسماعیل آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز. اوکے الحمد للہ. جی میم حنیفہ آپ کے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں گروپ 2 کے؟ جی باجی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں انہیں کدھر میسج کروں کہ یہ ہینڈ کیوں نہیں ریز کر رہے ہیں. ماشاء اللہ گروپ 2 تو آگے آگے ہوتا ہے. جی گروپ 2 شاباش، ورنہ پھر میم حنیفہ سے پڑھوا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ابھی تک میں ویٹ کر رہی ہوں اور آگے ہمیں جی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں کلاس میں. گروپ 2 کائنڈلی ریز یور ہینڈز. اوکے جزاک اللہ خیر. جی اسامہ ناریب. جزاک اللہ میم حنیفہ. جی اسامہ آپ سے شروع کرتے ہیں. فلما پھر جب استیئسوا وہ مایوس ہو گئے منہ اس سے خلصوا وہ الگ ہوئے. الگ ہوئے نجین سرگوشی کے لیے. قال کہا کبیرہم ان کے بڑے نے علم کیا نہیں تعلمون تم جانتے انا کہ بے شک اباکم تمہارے والد نے خود تحقیق اخذ لیا تھا علیکم تم سے موثقاً پختہ وعدہ من اللہ اللہ کے نام سے ومن قبل اور اس سے پہلے ما جو فرطتم کوتاہی کر چکے تم فی یوسف کے معاملے میں. اوکے شاباش. اب ہم عارف کو ٹرن دیتے ہیں اور اس سے پہلے دیکھ لیے گا اس کو پڑھیں گے استیئسوا. ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے زیر لگے گی. ویری گڈ اسامہ. جی عارف. فلن تو ہر گزنا تو ہرگز نہیں ابروہا میں ٹلوں گا. الارض اس زمین سے حتی یہاں تک کہ یعزنا اجازت دے لی مجھے ابھی میرے والد او یا یحکمہ جی یحکمت فیصلہ کر دے. فیصلہ کر دے اللہ لی میرے لیے وہو اور وہ خیر بہتر ہے الحاکمین سب فیصلے کرنے والوں سے. شاباش ماشاء اللہ. اسامہ اور عارف کو تو آج بہت ساری نیکیاں مل گئیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. جی نیکسٹ کس کو کوئی ٹرن دیتے ہیں؟ معاذ خان کو. جی معاذ. جی معاذ انمیوٹ کیجیے. شاباش. اوکے محمد منیب. چلیے پڑھیے شاباش آگے سے. یہ آپ بتائیں گے کہاں سے پڑھنا ہے. آیت نمبر 81. ارجعوا لوٹ جاؤ الی ابیکم طرف اپنے والد سے فقولوا پھر کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا بے شک ابنکا آپ کے بیٹے نے جی منیب آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. سرقہ. اوکے ہم یہیں پہ آپ کو سٹاپ کرتے ہیں. محمد تسبیل آپ گروپ 2 میں ہیں؟ نو میم. اوکے پھر آپ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے بیٹا. جی معاذ خان کنٹینیو کیجئے. شاباش. تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے ہم. سرقہ کے بعد سرقہ. مس میں انگلش میں پڑھتا ہوں.
جی انگلش میں پڑھیے آپ. شاباش. Saraqa, okay. Wama and not shahidna, we testify, illa except bima of what alimna we knew. Wama and not kunna we were lil ghaibi of the unseen, hafidhin guardians. شاباش. نیکسٹ آیت بھی آپ ہی پڑھ لیجیے معاذ خان. جی اسکرین کو تھوڑا اوپر کر دیجیے پلیز. جی معاذ پڑھیے. شاباش. Okay, was'ali and ask al-qaryata, the town, allati where kunna we were, fiha in it, wal-'ira and the caravan, allati which aqbalna we returned fiha in it, wa inna and indeed we, lasadiqun surely are truthful. ویری گڈ. شاباش. چلیے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، لیکن میں نیکسٹ ٹائم کے لیے بتا دوں کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم گروپ 3 کی ٹرن آئے گی، یہ تو ایسا خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے میں کہ آپ کو صرف دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے اور آپ کی آواز دور دور تک جا رہی ہوتی ہے. تو سوچیں کتنی ساری نیکیاں آپ کو ملیں گی. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس لیے اس میں کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے. جب آپ کا موقع آئے تو بلکہ اتنے سارے ہینڈ ریز ہونے چاہیے کہ سلیکٹ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم کس کو چوز کریں. تو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ 3 کیسا پرفارم کرے گا. بارک اللہ. جی میم فرحت. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ اسٹوڈنٹس کے لیے خوشی کا، بلکہ ہم ٹیچرز بھی بہت اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اپنے اسٹوڈنٹس کی آوازیں سنیں گے، ان کے منہ سے اتنی پیاری پیاری ٹرانسلیشن نکلے گی انشاءاللہ. تو یہ موقع آپ سب کو ضرور اویل کرنا چاہیے اور سب کو اس میں شوق سے حصہ لینا چاہیے انشاءاللہ. چلیے اچھا، میں یہ دیکھ رہی تھی آیت میں 82 آیت میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے باقی بھائیوں کو کہا کہ تم جاؤ اور جو ہے ابو سے یہ کہنا اور ابو سے کہنا کہ ان سے بھی پوچھ لیں، ان سے بھی پوچھ لیں، اور ہم سچ بول رہے ہیں. ایسا اس طرح کی بات کرنے کی کب ضرورت پیش آتی ہے؟ تھوڑا سا اس جملے پر اگر ہم غور کریں نا آیت نمبر 82 پہ، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ لیں، اس سے بھی پوچھ لیں، اور پھر ہم سچ بول رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے یہ کون سا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ یا ایسا کب ہوتا ہے ہماری لائف میں کہ ہم بھی اس طرح سے بات کر رہے ہوں؟ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا ایسا کب ہوتا ہے؟ جی صفان بتائیے بیٹا. ٹیچر اس لیے کیونکہ لوگ گواہ چاہیے ہوتے ہیں جن کو ایسے کرنا. جن کو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل. اچھا پھر آپ دیکھیں صفان، اس میں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ اگر جو شخص ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوگا، ہمیشہ، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کبھی اس کو یہ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، یا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں سچا ہوں؟ نہیں ٹیچر، کیونکہ وہ نہیں ہے نا. آلریڈی سب کو اس پہ ٹرسٹ ہوگا. ہاں آلریڈی سب کو اس پہ ٹرسٹ ہوگا، سب کو پتا ہوگا. تو بالکل ہمیں بھی اپنی انشاءاللہ ایسی کریڈیبلٹی بنانی ہے، اپنا نام ایسا روشن کرنا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمیشہ سے سچا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم خود اپنے آپ سے کہیں آئی ایم دا ٹروتھفل، اور ایک آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل ملا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دین یعنی اسلام آیا بھی نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور نبی بنانے سے پہلے ٹھیک ہے اس وقت جب جہالت تھی، ٹھیک ہے، پری اسلامک ایرا میں، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین. اس کا مطلب ہے کہ سچ کا تعلق انسان کی اپنی فطرت سے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ان بلٹ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، جھوٹ بولتے کیسے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب نے آج یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہمیں بھی اپنی ایسی کریڈیبلٹی انشاءاللہ ڈیولپ کرنی ہے، اپنا کیریکٹر ایسا بنانا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ کہنے والے ہوں. دیکھیں اگر کبھی کچھ نہ سمجھ آنا تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ بولنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بھی کچھ پوچھے تو اسٹریٹ لفظوں میں اس کو ساری کہانی سنا دی جائے، اندر کی بات بتا دی جائے، ابو امی کی گھر کی بات بتا دی جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہم کچھ نہیں بتانا چاہتے تو ہم بالکل نہیں بتائیں گے، یا اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہمیں خاموش رہنا ہے، ہم خاموش رہیں گے، لیکن
ہم جہاں بولنا ہے وہاں ہمیشہ ہم سچ ہی بولیں گے. ٹھیک ہے. پھر کیا آئے گا؟ پھر ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے ٹائٹل آئے گا صدیق کا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو ٹائٹل ملا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا، جیسے حضرت یوسف کو ٹائٹل ملا یا ایھا الصدیق. ان کو کس نے یہ ٹائٹل دیا تھا؟ چلیں کون بتائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کا ٹائٹل کس نے دیا تھا؟ آپ کا آج میں نے یہی ٹیسٹ لے لیا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں. عبد الرحمان. صلی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے کلام میں پڑھا نا، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا، تو انڈائریکٹلی تو آپ کا جواب صحیح ہے بیٹا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے. چلیں ہم احمد سے پوچھتے ہیں. جی جی سید محمد احمد. مس بادشاہ نے. کس نے بیٹا؟ بادشاہ نے. بادشاہ نے؟ نہیں، بادشاہ نے بھی نہیں دیا تھا. ہو سکتا ہے بادشاہ نے دیا ہو، جی بالکل، لیکن جو سب سے پہلے صدیق کا ٹائٹل ملا تھا اس وہ کہاں تھا؟ چلیں اس کو ایسا کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ گھر جا کے. عزیز نے دیا تھا. عزیز مصر نے. چلیں اب یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ پوری سورہ یوسف میں سے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کا ٹائٹل ملا ہے وہاں ہم نکالیں گے کہ یہ ٹائٹل ان کو کس کس نے دیا ہے. چلو ٹھیک ہے، سب نے یہ ہوم ورک لکھ لیا ہے. یہ کل آپ سے آپ کی بریک آؤٹ روم میں انچارجز پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جب ان کی بات نہیں سنی گئی، ان کے بدلے جو ہے بنیامین کے بدلے کسی بھائی کو نہیں رکھا حضرت یوسف نے، کیونکہ ظاہر حضرت یوسف نے تو یہ اسٹریٹجی کی ہی اس لیے تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، تو ایسا تو پاسبل تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب ان سارے بھائیوں نے الگ سے بیٹھ گئے سر پکڑ کے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے. اب یہاں یہ ان کا بہت اچھا پوائنٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا میٹر ہو جو کہ سب سے متعلق ہو، تو کسی ایک کو اس میں ڈیسیشن نہیں لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گھروں میں عموماً جو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے انسان وہ مشورہ یا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ساری چیزیں، وہ اکیلے مشورہ کرے بغیر اکیلے جو ہے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اور پھر سب کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس طرح ہمارے آپس کے دل بھی پھٹ جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ ان کو لگا کہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے ہماری بات نہیں مانی جائے گی، تو خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ الگ بیٹھ گئے اور آپس میں انہوں نے اس میٹر پر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ سب سے اچھا مشورہ ان کے بڑے بھائی کا تھا. قَالَ كَبِيرُهُمْ، اس سے بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو بڑوں جب مشورہ کرنے کا وقت آئے سب کو جمع ضرور کرنا چاہیے، اور جو اچھی رائے ہو، کیونکہ ظاہر ہے بڑا شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ میچور ہوتا ہے، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو ہی بتائے کہ بس یہ میری بات ہے اور میری بات مانو. ہاں، لیکن وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اگر سب اس پر ایگری ہو جائیں تو ویری گڈ، ورنہ بازو کا چھوٹے بھی بہت اچھے اچھے مشورے لاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ كَبِيرُهُمْ، اور انہوں نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم سب تو اپنے ابو سے ایک پکا وعدہ لے کر آئے ہیں، اور جو ہے اس سے پہلے یاد کرو یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جب ان کے پاس سے گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو اب میں تو بالکل اس زمین سے نہیں جاؤں گا. یعنی ان کے اوپر اس وعدے کا اتنا پریشر تھا اور اس ذمہ داری کا، رسپانسبلٹی کا اتنا پریشر تھا، انہوں نے کہا میں اس زمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابو کی اجازت میرے پاس نہ آ جائے، یا پھر جو ہے اللہ ہی کوئی فیصلہ نازل کر دیں. اور پھر انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا بات کی؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ از دا بیسٹ آف دا ججز. یعنی جتنے بھی دنیا میں ججز ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ پیغمبر کے بیٹے تھے نا، تو ان کے گھر میں ظاہر ہے ہر وقت دین کی باتیں ہوتی ہوں گی، قرآن اللہ کے کلام کی باتیں ہوتی ہوں گی، اللہ کو پہچاننے والے تھے ان کے والد. تو انہوں نے بھی یہ بہت اچھی بات کہی یہاں پر کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. آپ کے سامنے ایک آیت ہے سورۃ التین کی، آپ سب کو یاد ہے سورۃ التین؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اس کی آخری آیت ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Is not Allah the most just of judges؟
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر کبھی آپ کسی بہت چھوٹے بچے کے بارے میں کوئی بہت بری خبر سنتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا. کسی چھوٹی بچی کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی کسی بڑے بوڑھے کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں کوشچن مارک سے بنتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہونے دیتے ہیں چیزوں کو، جبکہ اللہ کے پاس پورا کنٹرول ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے the most just of judges. اس کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ سب فیئر ہوتے ہیں، سب وزڈم پر مبنی ہوتے ہیں. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم ایک بہت بڑے ایسپیکٹ میں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے ہم سب کو جو ہے اس دنیا میں جگہ دی ہے رہنے کے لیے، اور پھر یہ ایک جو ہے ٹیمپرری ہماری ریزیڈنس ہے نا. اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون رائٹ تھا اور کون رانگ تھا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے. یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کا، یعنی جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کبھی سوچیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو کیوں اتھارٹی نہیں دی کہ چلو کرامن کاتبین تم ہر وقت موجود تھے سب کے کندھوں پر، اب سب تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کے ریزلٹس ان کے ہاتھوں میں دے دینا. نہیں دیا نا اس نے، بلکہ اس نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، کہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ فیصلے کرے گا کہ کس نے کون سا عمل کس نیت کے ساتھ کیا، اس کی انٹینشن کیا تھی، اس کی انٹینشن کتنی پیور تھی، اس کو اس وقت جو کرنا چاہیے تھا اس نے وہی کیا یا اس نے کچھ اور کر دیا. کیونکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو لوگ ہمیں جج بھی کرتے ہیں سم ٹائمز، ہے نا. کبھی آپ کچھ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس پہ بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کچھ بہت اچھا کرتے ہیں تب بھی لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ججمنٹ پاس کرتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کے ججمنٹل ہونے پر یا لوگوں کے ججمنٹ پاس کرنے پر اپنی اچھائی کو یا اپنی نیکی کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اور کبھی اگر ہمیں اپنی کسی نیکی کا نظر نہ آئے صلاح، ہمیں لگے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، میں نے جو ہے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی لیکن اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، تو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اور وہ کون ہے؟ دا موسٹ جسٹ آف ججز ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ قیامت کا دن رکھا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو کون پڑھے گا اس پیراگراف کو جو آپ کے بورڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر ہم اس کو بولڈ میں کر سکیں. چلیں بولڈ میں ہو گیا الحمدللہ. بسم اللہ. حسن دانش بیٹا پڑھیے اس کو. اینڈ فرام ہز جسٹس. And from his justice is that he will establish the judgment and he will Give retribution. Give retribution to the person who was ignored in this life against whoever ignored him. Wronged him. ٹھیک ہے، چلیں ایک بار اور اس کو ہم ماس سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے. جی ماس خان آپ پڑھیے. پڑھیے بیٹا اس پیراگراف کو دوبارہ. اینڈ فرام ہز جسٹس. مس مجھے پیراگراف نظر نہیں آ رہا پورا. اوکے اب آیا؟ مطلب the left side is cut off. اوکے ٹھیک ہے چلیں. چلو ہم معاذ احمد خان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو نظر آ رہا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں؟ معاذ احمد خان. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ پڑھیے. اینڈ فرام ہز جسٹس. آپ اپنی فنگر سے اپنی اسکرین کو بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. جی معاذ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھیے. And from his justice is that he will establish the judgment and he will give retribution to the person who was wronged in this life against whoever wronged him. تو اللہ تعالیٰ جو ہے
قیامت کا دن بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس دن جو ہے دنیا میں بعض اوقات نہیں ملتا، نہ نیکی کا صلہ اچھا مل رہا ہوتا ہے سم ٹائمز، اور نہ ہی برائی کا بدلہ انسان کو پورا پورا مل رہا ہوتا ہے جتنی اس نے برائی کی. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اس کی پوری پوری جزا دیں گے، بلکہ اس سے زیادہ دیں گے، اور برائی کرنے والوں کو بھی ان کا بدلہ ملے گا. تو دنیا میں کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نیکی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. چلیے، بارک اللہ فیکم. اوور ٹو میم رابعہ. چلیں جی، الحمدللہ ہماری تفسیر تو کمپلیٹ ہو گئی. اب آئیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جلد ہی آپ کا دعاؤں کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب ایک تو یہ کہ اچانک سے ہم آپ کو دے دیں ٹیسٹ، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا ریوائز کروا لیں. تو کیا آئیڈیل سچویشن ہے؟ کیا اچھا لگے گا کہ ریوائز کروا دیں؟ آپ کو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس پی ڈی ایف بھی ہے، اب آپ نے بس اس کو اچھی طرح پڑھتے رہنا ہے. تو آئیے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں لرن ہے، صرف بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ سب اچھی طرح ریوائز کر لیں. اوکے، ہمارے پاس 6 منٹس ہیں، اب ہم نے اس میں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا فاسٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معاذ خان، ویسے تو اگر آپ دیکھے بغیر سنائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ابھی کیونکہ بہت دنوں بعد ہم اس دعا کو لرن کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، تو آپ اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی معاذ خان، تھوڑا فاسٹ چلیں گے، ہم رولر کوسٹر میں بیٹھ گئے ہیں. ہم جہاں سٹاپ کروں گی دوسرے اسٹوڈنٹ کو فوراً سے اپنا مائک انمیوٹ کرنا ہے اور آگے سے پڑھنا شروع کرنا ہے. جی آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا معاذ خان. چلیں کسی اور کو ٹرن دیتے ہیں. صفان آصف، آج مجھے کلاس میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، بہت سلو ہیں سب. جی اوکے صفان، چلیے جی شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم 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 انی. نہیں، آپ کو اس کو پورا پڑھنا ہے، آپ کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم یاد کر چکے ہیں. چلیں ایسا کرتی ہوں، ایک دفعہ میں پوری پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد کیونکہ یہ آپ یاد کر چکے ہیں تو آپ نے بس اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اور اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صفان. اوکے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ٹھیک ہے، چلیے جی صفان. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ویری گڈ، بارک اللہ بارک اللہ. جی اشر آصف، اس سے زیادہ اسپیڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اشر، بس غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. یا ذل جلالی، ذال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، ذل جلالی والاکرامی یا حی یا قیوم. چلیں ویری گڈ. محمد منیب. جی منیب. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ویری گڈ، شاباش. حسن رضوان، حسان رضوان، اس سے زیادہ اسپیڈ سے کون پڑھے گا؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. شاباش حسان، ویری گڈ. یا بدیع السماوات والارض. ٹھیک ہے، دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد آ رہی ہے، پھر زمین و آسمان کا ذکر ہے، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور صفات آ رہی ہیں. یا ذا الجلال والاکرام تو کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، بہت ساری دعاؤں میں بھی آتا ہے. اور یا حی یا قیوم. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لائن تو ویسے ہی لرن ہو گئی ہوگی. اور بیچ کے جو ورڈ آ رہا ہے لا الہ الا انت، یہ بھی الحمدللہ کئی دفعہ آتا ہے. تو بس یاد کیا کرنا ہے؟ المنان بدیع السماوات والارض. اور اس کی ٹرانسلیشن جب آپ یاد سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. چلیے جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ محمد تصویر، آپ پڑھیں گے.
پھر تھوڑی دیر میں اسکرین غائب کر دوں گی میں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله أنت منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ شاباش، لا الہ الا انت، الا خالی مسنگ تھا۔ محمد تسبیل آپ کو لرن ہو گئی یہ دعا؟ بہت پیارا لگا۔ ہو گئی۔ آپ کو دعا یاد ہے؟ ہو گئی، چلیں بہت اچھی بات ہے۔ محمد اسماعیل۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ چلیے جی، یہ پیکج یہیں تک ختم ہوا۔ اب ہم جس کو چوز کریں گے اس کو اسکرین سے دیکھے بغیر پڑھنا ہے۔ محمد عمار خان، عمار آپ سنائیں گے ہمیں؟ چلیے جی، اسکرین غائب ہو گئی اب۔ اب دیکھتے ہیں کس کے ہینڈ ریز ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اب تو زیادہ ہینڈ ریز ہوں گے کیونکہ آپ سب کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ۔ میم میری جنہوں نے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں یاد نہیں کر سکا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عمار بیٹا۔ میم میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں یاد نہیں کر سکا۔ چلیں کوئی بات نہیں، رب ستہور انشاءاللہ۔ آپ یہ تو پہلے ہم نے ویسے یاد کی تھی، آج تو صرف ہم ریوائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ہی کر لیجئے گا ریوائز۔ اوکے، کون مین آف دی میچ بنے گا اس چھوٹے سے سیشن کا؟ ہمارے پاس اب میوٹ کر دیجیے، ہمارے پاس ہمارا ٹائم اپ ہو چکا ہے۔ صرف ایک دفعہ کوئی مجھے بغیر دیکھے سنا دے اور میرے دل کو خوش کر دے، اپنی سب ٹیچرز کو خوش کر دیں۔ جن کی ٹرن آ گئی پلیز ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کریں۔ حمزہ عارف، امیس ہاشمی، عبد الرحمان عامر، کوئی بھی نہیں؟ اوکے جی، جی امیس۔ جی دعا سنائیے، شاباش۔ کوئی ایک پارٹ بھی آپ کو یاد ہے تو آپ سنا دیں۔ اوکے میم۔ تھوڑا فاسٹ۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا شاباش، الا انت إلا أنت المنان بعيد السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ ویری گڈ، یا ذل جلالی والاکرامی، شاباش۔ چلیے جی، اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بریک آؤٹ رومز میں چلتے ہیں اور پھر بریک آؤٹ روم سے واپس آ کے آج کا لیسن بھی یاد کریں گے۔ تو باقی سب لوگ جو سو رہے ہیں وہ جلدی جلدی ایکٹیو ہو کے اٹھ جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔